ساتھ ہو اور آپ کی فیملی کو اور خداوند آپ کو ہر پریشانی اور دکھ اور مصیبت سے رہائی دے اور آپ اسی طرح خداوند میں خوشی کے ساتھ ناچتے ہوئے خداوند کی ورشپ اور شکر گزاری کریں. گاڈ بلیس یو. سو میری ریکویسٹ ہوگی اب سسٹر سمر سے کہ تمام پرستاروں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں اور خدا کے خادم کے لیے پاسٹر نتھانیل گلزار صاحب کے لیے بھی برکت اور سلامتی کی دعا کریں تاکہ آج کا کلام میرے لیے اور ہم سب کے لیے جو اس وقت ہم اس آئی ڈی پہ ایڈ ہیں اور جو نہیں بھی آج کسی وجہ سے آ سکے ان سب کے لیے برکت، نجات اور شفقت کا سبب ثابت ہو. سو ویلکم سسٹر جی. تمام پرستاروں کے لیے اور خدا کے خادم کے لیے پلیز شکر گزاری کی دعا کریں. تھینک یو الماس بھائی. مجھے ذرا بخار بہت تیز ہے کہ میرے لیے دعا ضرور کریں. جی میں ضرور دعا ضرور. کر عجیب و مشیر خدائے قادر، میرے زندہ مہربان ازلی خداوند جو زندہ ہے، زندگی بخشنے کی قدرت رکھتا ہے، اس قیمتی لمحے کے لیے خداوند میں تیری شکر گزار ہوں. تیرے ان برگزیدہ لوگوں کے لیے خداوند جنہیں تو نے دور و نزدیک سے اپنی حمد و ستائش کے لیے خداوند ایک پاک مذبح پر اکٹھا کیا. تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند کہ تو اپنے پلان میں خداوند ہمیں شامل کرتا ہے. تیرے سارے وعدے جو سچے اور ہاں میں ہے خداوند تیرے پرستاروں کی زندگیوں سے پورے ہو خداوند. تیری شکر ہو، تیری حمد ہو، تیری ثنا ہو خداوند. ایک تو ہی واحد خدا ہے جو تعریف، ستائش اور حمد کے لائق ہے خداوند. میں منت کرتی ہوں کہ اپنے پرستاروں کو اسی طرح خداوند اپنے پاک مذبح پر اکٹھا کر اپنی جلال کے لیے بھائی خداوند تو بند ہے آسی بھائی بالے تو پانی دا بند ہے. تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس لمحے کے لیے خداوند جس میں تو اپنے بیٹے کے ذریعے خداوند ہم سے ہم کلام ہونے کو ہے. ہم اپنے آپ کو تیرے پاک ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں خداوند. مکمل طور پر خداوند تیرا روب اور تیرا دبدبہ ہم سب پر ٹھہرا رہے خداوند. خاص طور پر تیرے خادم تیرے بیٹے کے لیے خداوند پاسٹر نتھانیل کے لیے میں تیرے پاک حضور میں آ کر میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے کو بڑی دلیری کے ساتھ خداوند تو انہیں اپنے جلال کے لیے، اپنے کلام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے. جہاں جہاں تیرا بیٹا خداوند جائے تیرے عجیب طور پر خداوند اس کی زندگی ظاہر ہو. اندر آتے باہر جاتے خداوند وہ تیرے نام کو عزت و جلال دیتا رہے خداوند. پورا گھرانہ خداوند جو تیری حضوری میں خداوند مسرور رہتا ہے. منت کرتی ہوں اپنے پورے گھرانے کو خداوند اسی طرح برکتوں سے مالا مال کر. ہم سب کو خداوند اس طرح جو تیرے پاک کلام کے لیے سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، ہم سب کو خداوند برکت دینا. تیرا کلام ہم پر پہرا کرے خداوند، کیونکہ تو ہر وقت بیدار رہتا ہے اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے. خداوند تیری شکر گزاری کرتی ہوں. میری چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر خداوند، اور اپنے بیٹے کو بھاری برکت دینا تاکہ تیرا کلام جو ان کے منہ میں ہے خداوند وہ بڑی دلیری کے ساتھ خداوند تیرے لوگوں تک پہنچ جائے. میری چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین. آمین. تھینک یو سو مچ سسٹر جی. خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند یسوع آپ کو اس تف جیسی پریشانی سے جلد از جلد رہائی دے اور آپ اسی طرح وقت اٹھ کر خداوند کی شکر گزاری میں بڑے اور خداوند کی تعریف کریں. سو اب بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خدا کے خادم کو اور خدا کے کلام کو دعوت دیتے ہیں. سو ویلکم پاسٹر نتھانیل گلزار صاحب، آپ آئیں اور خداوند کا کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آج کے کلام سے میری اور تمام تر سننے والوں کی زندگیاں مکمل طور پر بدل جائیں اور ہماری زندگی میں یسوع کا نام ہمیشہ قائم رہے. سو ویلکم سر پلیز. مسیح یسوع کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے. شکر گزار وائس آف گاڈ کی آئی ڈی کا ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ خدا کے زندہ کلام کے ساتھ حاضر ہوں. بھائی الماس کا جو خدا ان کی اس کہانت کی ذمہ داری کو نبھائے ہو، خدا ان آپ کو برکت دے. اور شکر گزار ہوں سسٹر سمر کا جنہوں نے میرے لیے دعا کی. عزیزو،
جبکہ ہم نے پچھلے ہفتے پینتیکوس منائی، اور یہ خداوند کی رحمت ہے کہ ہم بہت ساری ان آگاہیوں کو سیکھا جو خدا کے خادموں نے ہم کو طرح طرح سے اس کے کلام سے نوازتے ہوئے اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا جو خدا نے ان کو سونپی ہے۔ آج بھی کلام اسی طرح کا ہے، جو کلام لیا سلطان و عارفین حضرت یوحنا رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 21ویں 16ویں آیت سے جو کلام لیا گیا ہے، تو میں پاسٹر لطیف جان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاسٹر جی آج تھوڑے سے حوالہ جات ہیں، تو پلیز آپ میری رہنمائی کیجئے گا، اور بھائی صابر حسب روایت خداوند کے کلام کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ تو 2 خادمین پاسٹر لطیف اور بھائی صابر خداوند کے کلام کو پڑھنے میں میری رہنمائی کریں گے۔ جی، پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 16 سے 21 تک پڑھنا۔ سر جی 16ویں آیت پڑھنی ہے بس۔ صرف 16ویں آیت۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ کلام کے پڑھے جانے پہ برکت ہو، آمین۔ آمین آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیزو، آج کا کلام جیسا کہ آپ نے کلام میں سنا، خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو شروع سے لے کے آخر تک، پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ تک، ہمیں صرف اور صرف اس کے پیار کو، اس کی اس لازوال محبت کو دیکھنے کو پاتے۔ ہر طریقے سے خدا نے اپنے لوگوں کو اپنی محبت میں سینچا، اس نے پیار کیا۔ اگر ہم بائبل کے ان ابواب کو دیکھیں جہاں پہ اس نے آدم کو بنایا، وہاں پہ بھی اس کی محبت چھلکتی ہے۔ اس نے اپنی شبیہ پہ انسان کو بنایا۔ کیا یہاں پہ سب سے بڑا سوال ہے، کیا وہ کسی اور شکل کو نہ دے سکتا تھا کہ انسان کیسا ہونا چاہیے؟ اس نے اپنی الفت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی شبیہ کے اوپر آدم کو بنایا، اور ٹھنڈے وقت پہ اس سے بات چیت کرتا تھا۔ اس کی بات تھی کہ وہ آدم کو اس بات چیت کرے۔ وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اس کی محبت کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ آدم سے کتنا پیار کرتا ہے، کہ ہر روز صبح حسب روایت اس سے آ کر بات چیت کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم پرانے عہد نامہ کی کتب میں بہت ساری ایسی شہادتیں دیکھتے ہیں جہاں پہ خدا نے اپنے پیار کو، اس پیار کو جس کا اس نے ازل سے بنی نوع انسان کے ساتھ ناتا جوڑتے ہوئے نبھانے کی کوشش کی، وہ پیار ختم نہ ہوا۔ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کلام ہی سے ملتا ہے کہ خدا محبت ہے۔ ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرے۔ خدا ہے کیا چیز؟
خدا محبت. اگر ہم محبت، پیار یا لو کے بارے میں دیکھیں جو ایک ہی لفظ کے مرتب ہے، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان میں 4 حروف پائے جاتے ہیں. یعنی ان کا مجموعہ بھی وہی بنتا ہے، یعنی 4 سے خدا، بیٹا اور روح القدس، اور ان تینوں تکونوں سے ہمیں پیار چھلکتا ہے. اسی کی ایک سب سے بڑی یوحنا رسول گواہی دیتا ہے اس کی پیار کی، کیونکہ یوحنا کو بھی ایک رتبہ بخش دیا کہ یوحنا محبت کا رسول ٹھہرا. اگر ہم اس تکونی کلام کو دیکھیں کہ خدا، بیٹا اور روح القدس سے کس طرح ہم محبت کو پاتے ہیں. خدا کی محبت کو ہم نے بیٹے کے روپ سے جانا، اسی لیے اس نے یہ ہم سے خود کلام کیا. کہ خدا جو محبت کا منبع ہے، اس کی محبت کو نبھانے کے لیے، اس کے ان منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے خدا کا بیٹا آدم بن کر اس دنیا میں آیا. اور اسی نے ہی ہمیں یہ فرمایا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. محبت کا پروف ہمیں بیٹے کی شکل میں مل گیا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں پرانے عہد نامہ میں تو یونا کی مثل ہمارے سامنے. یونا کو خدا نے ایک منصوبے کے تحت بھیجا کہ جا کر خدا کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. لیکن کیا ہو، انسان ہوتے ہوئے، انسانی روش میں پڑتے ہوئے وہ انکاری ہو گیا. اس نے خدا کے اس منصوبے کو پائے تکمیل پہنچنے میں انسانی عمل کو پیش کیا کہ وہ دوسری راہ میں پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو لے گیا. لیکن خدا کا منصوبہ، خدا نے اس سے جو باندھا تھا، خدا نے پورا کر دیا. خدا یونا سے محبت رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے کام کو انجام دے. لیکن انسان ہمیشہ ہی خدا سے اپنی حرکات کی وجہ سے ایک دوری پیدا کرتا. وہ دوری کو ختم کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ بیٹے کے وسیلہ سے خدا کا وہ ملاپ ہو جائے جو بہت مدتوں پہلے آدم کی وجہ سے رشتہ کٹ چکا. کیا آج جب ہم اپنے سوادوں میں گم ہیں، وہ دوری پھر بھی برقرار. بیٹا آیا، اس نے اپنی جان کی قربانی دی اور یہ بھی کہا کہ تم میں ایسا کون دوست ہے جو غیروں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے. ہم تو گناہ کی کھو میں تھے، پھر بھی اس نے ہمیں گلے لگایا
اور اپنی محبت کا یہ ثبوت دیا کہ وہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، کیونکہ وہ تو اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن باپ نے اپنے بیٹے کے ذریعے ان کاموں کو پورا کیا کہ بیٹا جائے، انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لا دے اور کلوری پہ اپنی جان کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے قبر اور موت پہ فتح پائے اور آسمان پر پھر اٹھایا جائے۔ اور آج بھی وہی محبت کو وہ نبھا رہا ہے، ہماری وکالت کرتے ہیں۔ وہ آج بھی باپ سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی وکالت کرتا ہے، کیونکہ جب ایک بشر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور یسوع کو خداوند مانتا ہے تو آسمان پر فرشتگان جشن مناتے، کیونکہ جناب یسوع نے بھی ہمیں یہ سکھایا کہ وہ 99 کو چھوڑ کر ایک بھٹکی بھیڑ کے پیچھے جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی محبت ہے کہ وہ 99 کو چھوڑ کر ایک بھٹکی کے پیچھے جاتا ہے۔ اگر ہم زکئی کو دیکھ لیں، زکئی ایک چھوٹے قد کا بندہ، مسئول لینے والا، اس کو یہ اشتیاق ہے کہ جناب یسوع کو دیکھے۔ جب وہ آگے بڑھ کر گولر کے پیٹ پہ چڑھتا ہے اور جناب یسوع اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں کہ اے زکئی نیچے اتر آ، مجھے تیرے گھر میں اترنا ضرور ہے۔ یہ خداوند کی محبت، یہ خداوند کا پیار تھا جو زکئی کی طرف اس نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے ظاہر کیا کہ وہ ہر اس بشر کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ کیونکہ جب فرشتگان نے جناب یسوع کی ولادت کا چرچا کیا تو وہاں پہ جو پیغام فرشتگان نے ان گڈریوں کو دیا، وہاں پہ لفظ ساری امت کے لیے کہا گیا کہ جناب یسوع ساری امت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے رسول اعظم بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے، ہر ایک گھٹنا جناب یسوع کے سامنے جھکے گا، ہر ایک اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند۔ میرے عزیزوں، کیا ہم اس کی محبت کے اوپر پورے اترتے ہیں؟ آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم تو اپنے اپنے سوادوں میں گم ہو چکے ہیں، کیا ہم اس کی محبت کے لائق ہیں؟ اگر ہم لائق ہیں تو ہم زندگی پاتے ہیں، اگر ہم صرف اور صرف اپنے سواد میں گم ہیں تو ہم اس کی محبت کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ ہم صرف اپنے سواد کے لیے خداوند کو پکارتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں، تنگی میں ہیں، تو ہم اس کو خداوند پکارتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا شخص ہے جس کا دل اتنا بڑا ہے، پھر بھی ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم اپنے سواد میں اسے پکارتے ہیں، لیکن وہ بغیر کسی مطلب کے ہمیں اپنے گلے لگاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ میں اگر تم میرے حکم پر چلو گے
तो मैं तुम पर अपने आप को जाहिर करूंगा। मैं गुजारिश करता हूं भाई साबर से कि सुल्तान आरफीन हजरत यूहन्ना की अंजील जलील उसका 14वां बाब और उसकी 21वीं आयत की तिलावत करें। पास्टर जी चैप्टर कौन सा है? सॉरी, 14वां बाब ठीक है, 21वीं आयत। राइट पास्टर जी। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 21 आयत। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदा आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ यूहन्ना 14वें बाब में इस कलाम को हम तक पहुंचाने का जरिया बनना कहता है, जिसके पास मेरे हुक्म है उसने हमें मोहब्बत का हुक्म दिया कि एक दूसरे के साथ प्यार करो, एक दूसरे के साथ रवादारी कायम करो, ईमान के साथ, सच्चाई के साथ, क्योंकि ईमान के बगैर मोहब्बत मुर्दा है। मोहब्बत ईमान के बगैर मुर्दा है, क्योंकि जब हम दिल से किसी से अकीदत का इजहार करते हैं तो वो मोहब्बत लासानी होती है, उसमें कुछ मतलब परस्ती नहीं होती। क्योंकि जब हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपनी मोहब्बत को एक दूसरे के सामने पेश करते हैं, तो मोहब्बत अपने आप को अपनी पहचान करवाती है। यहां भी ऐसा ही हमें हुक्म के तौर पर मोहब्बत करने के लिए कहा गया, और यहां पे मोहब्बत जब हम करते हैं तो हमें अमली तौर पर करनी चाहिए, अमली तौर पर उसका सबूत देना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ लफ्जी मोहब्बत को। वो इसीलिए कह रहा है मेरे हुक्मों पर अमल करना। जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है और मेरे बाप का प्यारा हो। यानी जब हम जनाब यस्सु पर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो खुदा भी हमें अपने बेटे के वसीला से प्यार करता है। और फिर सबसे बड़ी बात, जब हम उसके बेटे पर अपनी मोहब्बत को लाते हैं तो वो कहता है कि मैं अपना आप जनाब यस्सु का वो जलाली चेहरा, वो जलाल हम पे जाहिर करेगा और हमें अपने जैसा कर लेगा और हमें अपने जैसा करते हुए जहन्नम की आग से बचा ले। ये है उसका प्यार, ये है उसका दुलार जो वो हमसे करता है। क्या हम इंसान होते हुए उस खुदा से भी मोहब्बत रखते हैं जैसा उसने हमसे किया? मेरे अजीजों, हम उससे उस जैसा प्यार नहीं करते, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। जब तक हमारा किसी में मतलब है हम उस वक्त तक उसको पुकारते हैं। जब हमारा मतलब निकल जाता है, हम अपना मतलब पा लेते हैं, तो उस वक्त मोहब्बत फीकी पड़ जाएगी। इसीलिए मत्ती रसूल ये कहता है कि आइंदा जमाने में मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी
اور ایسا ہی ہے آج کے دور میں صرف محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، کیونکہ ہم اپنے اپنے مطلب میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ 14ویں باب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جناب یسوع ہم سے اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں وعدوں پر لے آتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، جہاں میں ہوں وہاں تو۔ کتنا بڑا وعدہ کرتا ہے وہ، ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے۔ کیا میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس کی محبت کے لائق ہی نہیں۔ ہم سوادوں کی زندگی میں، ہم اپنی میں کی زندگی میں ہمیشہ ہم میں ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ صرف اور صرف ہم کیا ہے؟ شو پیس، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اپنے دکھاوے کو ظاہر کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ میرے عزیز، خداوند یسوع کی یہ تعلیم ہے کہ اگر تو قربان گاہ پہ ہو اور تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، قربان گاہ میں اپنی قربانی چھوڑ اور اپنے بھائی کو جا کے پہلے منا۔ ہم ایسے نہیں کرتے، اپنی خوشیوں میں گم ہوتے ہیں بھلے ہمارا بھائی کسی مشکل میں۔ میں نے 2-3 دن پہلے ایک بہت ہی اچھا سبق پڑھا اور جی چاہا کہ آپ سب کے سامنے بھی اس سبق کو پیش کر۔ وہاں پہ کسی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا تھا، سورج اور باپ کی گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ سورج اور باپ کی گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ سورج جب غروب ہوتا ہے تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے اور کچھ دکھائی نہیں پڑتا۔ ایسا ہی باپ کے ساتھ ہے، جب باپ کا سایہ دور ہوتا ہے یا وہ ہم سے اس جہانی فانی سے کوچ کرتا ہے تو اس وقت باپ کی جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ جن کے پاس باپ نہیں ہے وہی جان سکتے۔ میرے عزیزوں، ہمارا باپ خداوند یسوع ہمارے ساتھ ہمیشہ، کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اس کی محبت ہے جو لازوال محبت ہے۔ اگر ہم محبت کے بارے میں دیکھیں تو میرا یہ یقین ہے کہ ہم سالوں سال اس کی محبت کے اوپر بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ محبت کا پیکر ہے، محبت کا منبع ہے۔ اس کی محبت کے طفیل ہی ہم اس دنیا میں، اس روئے زمین پر زندہ ہے، ورنہ کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوشش کریں کہ ہم اس کی محبت کو نبھا دیں، کوشش کریں کہ ہم اس کی محبت کے اوپر اپنے آپ کو لے آئیں اور اس کے اس قانون کو، اس کے اس حکم کو مانیں، جیسا اس نے کہا ہے ایک دوسرے سے محبت کرو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ میرے عزیزوں، آج جب ہم اس محبت کے کلام کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں ایک روڈ ماڈل لینا ہے۔ وہ روڈ ماڈل ہمارا یسوع، اس کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا ہے تاکہ ہم اس کو
एक आला मिसल के तौर पर अपनी जिंदगी में ले लें, ताकि हम अपनी जिंदगी को उस शैतानी चुंगलों से परे ले जाएं, ताकि हम निजात पाएं, उस निजात को जिसको देने के लिए जनाब यीशु इस दुनिया में है। मैं कलाम को उस आयत के साथ खत्म करूंगा। वो आयत एक बहुत ही खूबसूरत आयत है, ऐसी खूबसूरत आयत कि आप सब ने उस आयत को अपनी जिंदगी में बारहा सुना होगा। वो आयत वो है रसूल आजम पौलुस रसूल का पहला खत ग्रंथियों के नाम, उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोहब्बत हमेशा अफजल है। मोहब्बत दिलों को जोड़ती है, मोहब्बत कौमों को जोड़ती है, मोहब्बत घरों में एक दूसरे को जोड़ती है। एक मोहब्बत ही है जो हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, एक दूसरे के साथ निभा सकते हैं, ताकि यस्सु की तालीम को आगे तक ले जाए। खुदा मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।